پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں ابو اور چاچو کا آپس میں کسی بات پر تنازع چل رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب میں آدھی رات کو اپنے گھر واپس آیا تو ابھی تک چاچو کی گاڑی ہمارے کار پورچ میں کھڑی تھی۔ کافی دنوں کے بعد میری ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ ابو کے کمرے میں ہوں گے۔ ان سے ملنے کے لیے میں سیدھا ابو کے ہی کمرے میں آ گیا۔ دروازے پر میں قدرے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ چاچو کی قدرے اونچی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بھائی صاحب، آج آپ زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے غلطی کی تھی، آپ کو میں نے سمجھایا بھی تھا، روکا بھی تھا، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی، اور اب آپ ایک بار پھر سے وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری دولت جائیداد جیسے ہمارے باپ نے اتنی مشکل سے بنایا، آپ یہ سب کسی غیر کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب میں کسی غیر کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایک دم سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ ابو جائیداد کسی کے نام کرنے کا سوچ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے انجان ہے، جبکہ میں تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر وہ میری دولت جائیداد بھلا کسی اور کے نام کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے دیکھ کر ابو اور چاچو دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ میں چاچو کے پاس گیا مگر انہوں نے مجھے جھٹک کر دور کر دیا۔ میں حیران و پریشان ان کے اس رویے کو دیکھتا رہ گیا۔ چاچو، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دوبارہ ان کے قریب ہو گیا تھا، مگر اب وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے تھے اور پھر وہ گھر سے ہی چلے گئے۔ میں نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے ابو؟ چاچو کے ساتھ کس بات پر لڑائی ہو رہی تھی اور وہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کس کے نام جائیداد کر رہے ہیں؟ ابو نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اب وہ کہنے لگے، بیٹا کچھ نہیں، وہ ہماری آپس کی بات ہے۔ تم جانتے ہو اپنے چاچو کو، وہ تھوڑا جذباتی ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، ذرا سی بات پر غصہ کر جاتا ہے۔ ابھی بھی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ذرا سی بات پر ہی وہ بھڑک اٹھا، مگر میں نے خود سنا تھا وہ آپ کو جائیداد کسی کے نام کرنے سے منع کر رہے تھے، اور آخر میرے ہوتے ہوئے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابو ایک گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ بیٹا، میں نے جائیداد کا کچھ حصہ یتیم خانے میں ڈونیٹ کرنے کا بولا اور وہ اسی بات پر احتجاج کر رہا تھا کہ یہ سب میں کسی غیر کو مت دوں۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ مجھے چاچو کی تنگ نظری پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ ہمارے پاس بھلا کس چیز کی کمی تھی جو چاچو اتنی ہوس پرستی اور مفاد پرستی کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ اگر کسی غریب کی زندگی سنور جاتی، کوئی قریب 2 وقت کے لقمے کھا لیتا تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ گھر کی فضاؤں میں چھائی وہ گھٹن اب میری روح کو جھلسانے لگی تھی۔ ابو اور چاچو کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع اب محض لفظی تکرار تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے ایک ایسی سرد جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی جس کی تپش گھر کے ہر کونے میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں جتنا خود کو اپنے بزنس، اپنی فائلوں اور اپنی میٹنگز میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، اتنی ہی شدت سے وہ ان کی کہی باتیں میرے ذہن کی دیواروں سے ٹکراتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جائیداد، وہ زمینیں اور وہ دولت جو ہمیشہ سے ہماری تھی، آج بھائیوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج کیسے بن گئی؟ چاچو کا رویہ دن بدن میرے لیے تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے اب وہ پہلے جیسی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نفرت اور حقارت جھلکنے لگی تھی۔ میرا بزنس ان دنوں کافی پھیلا ہوا تھا۔ نئی ڈیلز اور بیرون ملک سے آنے والے کلائنٹس نے مجھے اس حد تک الجھا دیا تھا کہ میں کئی دن گھر دیر سے پہنچتا، مگر جب بھی آتا گھر کا سکون برباد ملتا۔ ابو ہمیشہ خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کی آنکھیں اب کسی گہرے دکھ کی عکاسی کرتی تھی۔ میں جب بھی ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا، ابو آخر بات کیا ہے؟ چاچو اس قدر بدظن کیوں ہو گئے ہیں؟ تو وہ ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتے اور کہتے، کچھ نہیں بیٹا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرا دل جانتا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ وہ تنازع جس کی بنیاد بظاہر جائیداد تھی، در حقیقت کسی ایسے راز کے گرد گھوم رہا تھا جس سے میں اب تک لا علم تھا۔ پھر وہ سیاہ دن آیا جس نے میری زندگی کے سارے رنگ نوچ لیے۔ اس دن میں ایک بڑی بزنس میٹنگ کینسل ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ ملازم نے بتایا کہ چاچو ابھی بھی ابو کے اسٹڈی روم میں گئے ہیں اور دونوں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں بیچ میں پڑھ کر اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں نے قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے میں کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا، چاچو کی چنگھاڑتی ہوئی آواز واضح ہوتی گئی، بس کریں بھائی صاحب، اب یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کی ممتا اور آپ کا یہ احسار ہمیں برباد کر رہا ہے۔ اس یتیم خانے کے بچے کے لیے آپ اپنی خاندانی جائیداد لٹا رہے ہیں۔ اس کا اس گھر سے، اس خون سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ پودا ہے جس سے آپ نے اپنی چھاؤں میں پالا، مگر یہ ہماری جڑوں کا حصہ نہیں ہے۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔
सांसें सीने में अटक गई। चाचू की ज़बान से निकला एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यतीम खाने का बच्चा, किसके बारे में बात हो रही थी? फिर मैंने अब्बू की लरसती हुई आवाज़ सुनी, वो जैसे इल्तिजा कर रहे थे, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो शाहिद, वो सुन लेगा तो टूट जाएगा, मगर वो मेरा बेटा है, मैंने इसे अपने हाथों से पाला है, इसकी रगों में मेरा खून नहीं तो क्या हुआ, मेरे दिल का हर कतरा तो इसी के नाम का है। मैं इसे ये कभी नहीं बताना चाहता था कि मैंने इस वक्त इसे गोद लिया था जब इसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। वो मेरा वारिस है और मैं इसे इसका हक देकर रहूँगा। इन अल्फाज का सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक पल में मेरी शिनाख्त, मेरा मान, मेरा गुरूर और मेरा पूरी माजी राख का ढेर बन गया। मैं वो हारिस नहीं रहा था जो फ़ख्र से सर उठाकर चलता था। मैं तो वो बेनामो निशान बच्चा था जिसे किसी की हमदर्दी ने इस महल में जगह दी थी। मेरा सर चकराने लगा। दीवार का सहारा ना लेता तो शायद वहीं गिर पड़ता। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया हो। मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप कौन थे? वो कौन सा रास्ता था जहाँ से मैं इस घर तक पहुँचा? ये सवालात एक तूफ़ान बनकर मेरे दिमाग में उठने लगे। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, इस खून का तसलसल हूँ, मगर हकीकत तो ये थी कि मैं एक अजनबी था जिसे एक मेहरबान शख्स ने अपने नाम दिया था। चाचू की नफ़रत अब मुझे जायज़ लगने लगी। इनकी तलखी का सबब समझ आने लगा। वो अपने भाई को एक गैर पर दौलत लुटाने से रोक रहे थे। मेरा जी चाह रहा कि मैं धाड़े मारकर रोऊं, दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाऊं और अबू का गिरबान पकड़कर पूछूं, आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? क्यों मुझे ये झूठा ताज पहनाया? मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर का वो बिजनेसमैन, वो खुद एतमाद इंसान मर चुका था। मैं वहाँ से उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागा। हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये ज़मीन मेरी नहीं, ये दीवारें मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंधेरे में फ़र्श पर बैठ गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आईने में अपना अक्स देखा तो मुझे एक अजनबी नज़र आया। वो चेहरा जिसे मैं सालों से अपना समझता रहा, वो मेरा था ही नहीं। मेरे खदुफाल, मेरी आंखें, मेरा लहजा, सब किसी नामालूम माँ और बाप की अमानत थे, जिनका मुझे पता तक नहीं था क्या वो ज़िंदा हैं। क्या उन्होंने मुझे खुद छोड़ दिया था या वो किसी हादसे का शिकार हुए थे? क्या मैं किसी गुनाह की निशानी था या किसी मजबूरी का नतीजा? ज़हन के दरीचों पर अनगिनत विश्वास दस्तक देने लगे। अब्बू की वो तमाम मोहब्बत, वो बचपन की लोरियाँ, वो मेरी हर फरमाइश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, अब मुझे एक बोझ सा महसूस होने लगा। क्या ये सब सिला था मेरी बेबसी का? मैं इनसे जाकर पूछना चाहता था, इनके कदमों में गिरकर अपनी असल हकीकत जानना चाहता था, मगर खौफ के साए मेरे लबों को सी चुके थे। मुझे डर था कि अगर मैंने ज़बान खोली तो वो बचा खुचा भरम भी टूट जाएगा जो अभी तक कायम है। बाहर रात गहरी हो रही थी और मेरे अंदर का अंधेरा इससे भी ज़्यादा स्याह था। चाचू और अब्बू की वो तकरार अब खामोश हो चुकी थी, मगर मेरे कानों में वो जुमले अभी भी गूंज रहे थे, इसका इस खून से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जुमला एक खंजर बनकर मेरी रूह में पेवस्त हो गया था। मैं सोच रहा था, कल सुबह जब मैं इस घर के दस्तरखान पर बैठूंगा तो इन लोगों की आंखों में कैसे झांकूंगा जिन्हें मैं अपना समझता रहा। वो तो महज मेरे मुँह से निकले और जिनसे मैं मोहब्बत का हक जिताता रहा। इनके नज़दीक मैं एक गाज़िब था। मेरा वजूद अब एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई हल नहीं था। मैं इस बिज़नेस, इस दौलत और इस पहचान का क्या करता जो मेरी थी ही नहीं? जायदाद का वो हिस्सा जो अबू यतीम खाने को देना चाहते थे, शायद वो मेरी ही जैसी किसी और बेनाम रूह की ज़िंदगी को बचाने के लिए था। चाचू की हवस परस्ती ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहाँ से पीछे मुड़ना नामुमकिन था और आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई सिमत नहीं थी। दर्द की इस लहर ने मुझे इस कदर निढाल कर दिया कि मैं वहीं फर्श पर पड़े पड़े साकित हो गया। मेरे दिल से एक ही सदा निकल रही थी, ऐ खुदा, मैं कौन हूँ? मुझे मेरी असल से मिला दे या मुझे इस सच्चाई के साथ जीने का हौसला दे दे। मगर खामोशी मेरा मुकद्दर थी, एक ऐसी खामोशी जो शायद अब उम्र भर मेरा पीछा करने वाली थी। इस रात के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसे रेगिस्तान में बदल गई थी जहाँ दूर दूर तक कोई साया न था। मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका था। जब भी मैं अबू के चेहरे की तरफ देखता, मुझे इनकी मोहब्बत के पीछे छुपा वो सच नज़र आता जो अब मुझे एक बोझ महसूस होने लगा था। मेरे दिल में अपने सगे माँ बाप के लिए एक अजीब सी नफ़रत और गुस्से की लहर उठने लगी थी। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता कि वो कैसे संगदिल लोग होंगे जिन्होंने मुझे अपने जिगर के टुकड़े को किसी और की दहलीज पर छोड़ दिया। क्या वो इतने गरीब थे कि एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते थे? क्या गुर्बत इतनी बेरहम होती है कि ममता की तड़प और बाप की शफकत पर गालिब आ जाए?
مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے کسی کچرے کی طرح پھینک دیا تاکہ وہ اپنی تہی دستی سے نجات پا سکیں۔ یہ نفرت میرے اندر ایک زہر بن کر پھیل رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ان محسن ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ پوچھ سکوں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا جس کے سہارے میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے تھے۔ میں روزانہ بزنس کے بہانے گھر سے نکل جاتا، مگر میرا دماغ کام میں نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا، لوگوں کے چہروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا ان میں سے کوئی میرا اپنا ہے۔ ایک تپتی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، میں اپنے ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ کی سائٹ پر موجود تھا۔ وہاں مزدور تپتی دھوپ میں پتھر ڈھو رہے تھے۔ میری نظر ایک بوڑھے مزدور پر پڑی جس کی کمر جھک چکی تھی اور چہرے کی جھریاں اس کی مشقت بھری زندگی کی داستان سنا رہی تھی۔ اچانک ایک نوجوان مزدور نے کسی بات پر اس بوڑھے کو زور سے دھکا دیا اور بدتمیزی سے چیخنے لگا۔ وہ بوڑھا لڑکھڑا کر گرا تو اس کی میلی کچیلی قمیص کی جیب سے ایک پرانی مڑی توڑی تصویر نکل کر زمین پر گر گئی۔ میں جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں ایک انجانی کشش کے تحت اس کی طرف بڑھا۔ میں نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر سرک گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس تصویر میں ایک چھوٹا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور اس کے نقش ہو بہو میرے نقش تھے۔ وہ آنکھیں، وہ ماتھا، وہ ہنسی، وہ میں ہی تھا۔ تصویر کے پیچھے ایک بوسیدہ سا کپڑا بھی جوڑا ہوا تھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا، مگر میں پہچان گیا یہ وہی لباس تھا جو میری ماں محسنہ نے ایک پرانے ٹرنک میں یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ بیٹا جب تمہیں ہمیں ملیں تو تم نے یہی پہنا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس لرزتے ہوئے بوڑھے کو دیکھا جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی ایڑیاں، اس کے کھدرے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں جمی وہ بے بسی۔ کیا یہ میرا باپ تھا؟ میرا دل چیخ اٹھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک کامیاب بزنس مین اس حال میں رہنے والے شخص کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ مگر وہ تصویر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ بوڑھا شخص جو دوسروں کی جھڑکیاں سہ رہا تھا میرا اصل وجود تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بوڑھا ڈر رہا تھا۔ اسے لگا شاید میں اسے کام سے نکالنے والا ہوں۔ میں اسے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں لے گیا جہاں اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے سے پسینہ نہیں سوکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، بابا جی، یہ تصویر، یہ بچہ کہاں ہے اب؟ بوڑھے نے جیسے ہی تصویر دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ لقمہ توڑتے توڑتے رک گیا اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگا، صاحب، یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری کل کائنات، میری جینے کی واحد وجہ۔ ایک دن میلے میں یہ مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میں نے اسے پکارا، میں بھاگا، میں پاگلوں کی طرح لوگوں کے پیروں میں گرا، مگر بھیڑ اسے بہا لے گئی۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کے لیے وہ اتنا سستا تھا کہ آپ نے اسے تقدیر کے حوالے کر دیا؟ بوڑھے نے ایک گہری آہ بھری اور میری آنکھوں میں جھانکا، صاحب، میں ایک غریب آدمی تھا۔ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں شہر شہر جا کر اسے ڈھونڈتا۔ میں تھانے گیا، وہاں پولیس والوں نے مجھ سے پیسے مانگے، رشوت مانگی۔ میں ان کے پیروں میں گرا کہ میرا بچہ ڈھونڈ دو، مگر انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تمہارے جیسے غریبوں کے بچے روز کھوتے ہیں۔ میں نے فاقے کیے، میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی، یا اللہ، میرے بچے کو کسی اچھے ہاتھ میں پہنچا دینا، اسے بھوکا مت رکھنا۔ میں آج بھی اسی امید پر جی رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں۔ میری نفرت ایک لمحے میں شرمندگی میں بدل گئی۔ جس باپ کو میں سنگ دل سمجھ رہا تھا، وہ تو غربت کی چکی میں پس کر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھا۔ میں نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بابا، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے آپ کا بیٹا واپس لوٹا دیا۔ وہ بوڑھا بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے حقیقت بتائی تو وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تو مجھے اس پسینے کی بو میں وہ اپنائیت محسوس ہوئی جو مجھے ریشمی بستروں پر نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں گیا جہاں میری اصل ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات میں نے ٹوٹے ہوئے بستر پر مچھروں اور گرمی کے درمیان گزاری، مگر وہ میری زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ میں کون ہوں۔ اگلے دن جب میں واپس اپنے بڑے محل جیسے گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ابو محسن کا رو رو کر برا حال تھا،
جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا وہ میری طرف لپکے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں بتایا تو ہوتا، ہم کتنے پریشان تھے۔ میں نے انہیں آہستہ سے خود سے الگ کیا اور سکون کے ساتھ کہا، میں سچ جان چکا ہوں ابو، میں جان گیا ہوں کہ میں آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں۔ میں کل اپنے اصل ماں باپ کے پاس تھا۔ میرے ان الفاظ نے جیسے ان پر بجلی گرا دی۔ وہ ساکت ہو گئے، ان کی آنکھیں غم سے بوجھل ہو گئیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا میں جانتا تھا یہ دن آئے گا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم بے اولاد تھے، ہم برسوں ایک اولاد کی خوشی کے لیے ترستے رہے۔ جب تم ہمیں اس میلے میں ملے تو میں خود غرض بن گیا تھا۔ میں نے اشتہار نہیں دیا، میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم میرے جینے کا سہارا بن جاؤ گے۔ میں نے تمہیں پالا، تمہیں اپنا نام دیا، مگر میں تمہارے اصل ماں باپ کا مجرم ہوں۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگے، تمہارا چاچا بھی اسی لیے ہم سے لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جائیداد، یہ کاروبار تم جیسے غیر کے نام کیوں کیا جائے۔ وہ ہمیں ہماری اسی غلطی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ میں یہ حقیقت تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے مجھے پالا، وہ اپنی محبت میں کس قدر مجبور تھا۔ ایک طرف میرے وہ سگے والدین تھے جنہوں نے غربت کی وجہ سے مجھے کھو دیا، اور دوسری طرف یہ محسن تھے جنہوں نے اپنی تنہائی مٹانے کے لیے مجھے اغوا تو نہیں کیا مگر واپس بھی نہیں لوٹایا۔ میں اس وقت جذبات کے ایک ایسے بھنور میں تھا جہاں نہ کوئی صحیح تھا نہ کوئی غلط، بس ادھورے رشتے تھے اور برباد ہوتی زندگیاں۔ چاچو کی نفرت، ابو کی خود غرض محبت اور سگے باپ کی مزدوری، ان سب کے درمیان میں پسا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی بے رحم ہے، جو انسان کو اس کے اپنے ہی خون سے دور کر کے ایک ایسے محل میں بٹھا دیتی ہے جہاں ہر رشتہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ اب میں خاموش کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میرے کانوں میں ابھی بھی اس بوڑھے باپ کی آواز گونج رہی تھی، صاحب میں غریب تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ورنہ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ابو جواب میں بالکل خاموش رہے۔ کمرے میں پھیلی وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک طرف میرے وہ محسن تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا، اور دوسری طرف وہ بوڑھا باپ تھا جس کی جھریاں میری اصل پہچان تھی۔ چاچو کی نفرت جو اب تک ایک زہر لگتی تھی، اب مجھے ایک کڑوی سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ابو کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ابو، آپ نے جو کیا وہ محبت میں کی گئی ایک خود غرضی تھی، مگر اس خود غرضی نے مجھے وہ زندگی دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے محسن ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ابو کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک جاگی، مگر میں نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اب میں وہ حارث نہیں رہا جو صرف اپنی آسائشوں کے بارے میں سوچے گا۔ اس جائیداد کا ہر حصہ جو آپ یتیم خانے کو دینا چاہتے تھے، وہ میرا پہلا فیصلہ ہے کہ اسے فوراً منتقل کر دیا جائے۔ چاچو درست کہتے ہیں، یہ خون کا حق ہے اور میں کسی کا حق مار کر سکون نہیں پا سکتا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ چاچو جو دور کھڑے یہ سب سن رہے تھے، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، چاچو آپ کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ میں اس گھر کا وارث بن کر نہیں بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے یہاں آتا رہوں گا، اگر آپ اجازت دیں گے۔ چاچو کی نظریں جھک گئی، شاید پہلی بار انہیں اپنی ہوس پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں واپس اس کچی بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں میرا اصل باپ ایک پرانے چراغ کی طرح بجھ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری سگی ماں دروازے پر ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، ماں مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ لوگوں کو سنگ دل سمجھا، مگر سنگ دل تو یہ نظام تھا جس نے ایک باپ سے اس کا بیٹا صرف اس لیے چھین لیا کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ میں نے اپنے محسن باپ سے ملنے والے بزنس کا ایک حصہ اپنے سگے والدین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، مگر اب میرا اصل مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا تھا جو غربت کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملانے میں مدد کرتی تھی، تاکہ کسی اور باپ کو تھانے کے چکر نہ کاٹنے پڑیں اور کسی اور کی ماں کو سسک کر نہ جینا پڑے۔ وقت گزرتا گیا، میں اب دو گھروں کا بیٹا تھا، ایک وہ محل جہاں مجھے شہرت ملی اور ایک وہ جھونپڑی جہاں مجھے میری روح ملی۔ میں نے سیکھ لیا تھا، رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ چاچو کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ اب اکثر میرے پاس جا کر یتیموں کی مدد میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔
آج جب میں اپنے سگے باپ کے کھردرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اصل جائیداد وہ دولت نہیں جو بینکوں میں پڑی ہے، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی کا حق لوٹانے اور اپنے اصل سے جڑ جانے میں ملتا ہے۔ میری کہانی کا وہ زخم اب بھر چکا تھا، کیونکہ میں نے نفرت کو معافی اور ہوس کو ایثار میں بدل دیا تھا۔ زندگی اب اندھیرا نہیں تھی، بلکہ ان ہزاروں بچوں کی مسکراہٹ میں روشن تھی جنہیں میں ان کے گھروں تک پہنچا رہا تھا۔ اللہ حافظ۔